الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سنن بیہقی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان میں ایک دن باقی تھا، رمضان میں ایک دن باقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ایک پرمغز خطبہ ارشاد فرمایا۔ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے یہ خطبہ انتہائی جامع ہے۔ میں اس کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ لوگوں، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو اللہ نے بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو عظیم بنایا ہے، اللہ نے اس مہینے کو مبارک بنایا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو رات لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس میں عبادت 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک شخص پوری زندگی عبادت کرتا رہے، اسے جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اپنی ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی ہو۔ اور وہ کون سی خاص رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ یقینی طور پر یہ رمضان میں ہے، کسی اور میں نہیں، اور یقینی طور پر یہ پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں بلکہ تیسرے عشرے میں، اور تیسرے عشرے کی طاق رات میں ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اتنے بڑے ثواب والی رات اللہ نے کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ اللہ نے یہ رات رمضان میں رکھی ہے۔ کیوں رکھی؟ اس مہینے کی عظمت کے اظہار میں۔
اس مہینے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا خاص عمل روزے کو بنایا ہے، اور روزے کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور پوری رات عبادت کرنا، پوری رات عبادت کرنا یا رات کے اکثر حصہ عبادت کرنا، اللہ نے اس عبادت کو افضل اور مسنون قرار دیا ہے۔ دن کا روزہ فرض، پوری رات یا رات کے اکثر حصے کی عبادت سنت۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، روزہ عام مہینوں میں کسی بھی مہینے میں کسی دن کا روزہ اللہ نے فرض نہیں کیا، دوسرے مہینوں میں سنت روزے موجود ہیں، اللہ نے کسی ایک دن کا روزہ بھی فرض نہیں کیا۔ فرض روزوں کو اللہ نے، فرض روزوں کے لیے اللہ نے جس مہینے کو مخصوص کیا ہے وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ یہ اعزاز ملا ہے رمضان کے مہینے کو، اور صرف رمضان کے دنوں ہی کو نہیں بلکہ راتوں، رمضان کی راتوں کو بھی اللہ نے ایک بڑا اعزاز دیا ہے، اور وہ اعزاز ہے کہ پوری اس کی ہر رات کے اکثر حصے کی عبادت قیام کی صورت میں، نوافل کی صورت میں ہو۔ قیام نے بتا دیا، قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، لہذا رمضان کی راتوں کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، دعا نہیں، بلکہ قیام ہے، جو تراویح کی صورت میں ہم کرتے ہیں، نوافل کی صورت میں، صلاۃ التسبیح وغیرہ اس صورت میں جس طرح ہم ادا کرتے ہیں۔ کیا ملے گا؟ من تقرب الیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ رات کی عبادت نفل ہے، دن کا روزہ فرض ہے۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ فرض جو ثواب رکھتا ہے اتنا ثواب سنت کا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا دن کا ثواب تو ہوا بہت بڑا، روزے کا ثواب تو ہوا بہت بڑا، اور تراویح کا اور نوافل کا ثواب ہوا کم۔ اس کا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس مہینے میں نفلی کوئی کام کرے گا، فرض کے علاوہ نفلی کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نفل کا ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک شخص نے صدقہ کیا، اسے صدقے کا ثواب نہیں، اسے زکوٰۃ کا ثواب ملا۔ ایک شخص نے تراویح پڑھی، تراویح سنت ہے، اسے سنت نماز کا ثواب نہیں بلکہ فرض نمازوں کا ثواب اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ اور جس شخص نے ایک فرض ادا کیا کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اللہ تعالیٰ اسے عام مہینوں میں تو یہ ہے کہ ایک فرض اللہ 10 کے برابر دیتا ہے، اس مہینے میں ثواب 10 کے برابر نہیں بلکہ 70 کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ نماز آپ نے ایک پڑھی،
ثواب اللہ تعالیٰ نے 70 ظہر کی نمازوں کا آپ کو دے دیا، جمعے کی نماز پڑھی 70 جمعوں کا ثواب مل گیا۔ لہذا زور ہے عبادت پہ۔ بدقسمتی سے شیطان کام کرتا ہے انسانی ذہن اور ماحول کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر حدیث میں جس رات کی عبادت کے لیے جو لفظ استعمال فرق کیا ہے وہ لفظ قیام لیل۔ لیل کے معنی رات کے ہیں، قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، یعنی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ اور یہ نہیں بتایا کہ کچھ وقت کرنا، بلکہ یہ بتایا پوری رات کرنا۔ جیسے پورے دن روزہ، تو حق تو یہ ہے کہ پوری رات عبادت ہو۔ لیکن بجائے عبادت میں گرمی آنے کے ہمارے ہاں جھگڑوں میں اور اختلافات میں گرمی آ جاتی ہے۔ تراویح 8 ہیں کہ 20 ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں۔ بھائی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن انفرادی طور پر پوری رات مسجد نبوی نمازیوں سے آباد رہتی تھی، اس میں تو کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ آپ اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث پر عمل کر لیں، پوری رات اپنے گھر پہ یا مسجد میں کھڑے ہو کر آپ روزانہ آپ عشاء کے وقت سے کھڑے ہوں، فجر تک کھڑے رہیں، حدیث پر عمل کرنا ہے نا۔ تو پوری رات کھڑا ہونا، دو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں، صیام رمضان، قیام رمضان۔ رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام، رمضان کا روزہ، رمضان کا قیام۔ قیام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سیام کا مطلب پورے دن کا روزہ، تو قیام کا مطلب پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا۔ تو یہ جماعت کے ساتھ عبادت ہو، انفرادی طور پر عبادت ہو، آپ جیسے کریں، بجائے اپنا وقت جھگڑوں میں ضائع کرنے کے، حدیث کے مطابق ہم اپنے دن کو کیش کریں، جس طرح ہم اپنے دن کو کیش کرتے ہیں روزے کی صورت میں، ہم اپنی راتوں کو کیش کریں نوافل کی صورت میں۔ 20 رکعت پہ ہم اکتفا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم 40 پڑھیں، ہم 50 پڑھیں، وقت جتنا گزرتا جائے نوافل کے معمولات میں اضافہ ہو۔ ہم صرف تراویح پہ اکتفا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں پابندی تہجد کی بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی تربیت لینی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا روزہ اور رات کے نوافل کی ترغیب دی، پھر فرمایا اس مہینے سے ایک روزے دار میں، اس مہینے میں ایک روزے دار کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا هو الشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ یہ مہینہ روزے دار کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک روزے دار میں انسانیت کا درد پیدا کرتا ہے۔ درد انسانیت رمضان کے روزوں سے ایک روزے دار میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر صبر
اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزوں کے ذریعے سے روزے دار میں پیدا کرتا۔ صبر کیا ہے؟ انسان حیوان بنتا ہے، درندہ بنتا ہے کب؟ جب اس انسان کو اپنی خواہشات پہ جب قابو نہیں ہوتا تو یہ انسان اس وقت حیوان بن جاتا ہے جب اس کی خواہش زور پکڑتی ہے، اور یہ انسان اس وقت درندہ بن جاتا ہے جب اس کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ درندگی سے اور حیوانیت سے یہ انسان محفوظ تبھی رہے گا جب اس نے صبر، یہ اپنے اندر صبر پیدا کیا ہو۔ اور یہ صبر پڑھنے سے نہیں آتا، صبر پہ بیانات سننے سے صبر نہیں آتا، بلکہ صبر والے اعمال سے آتا ہے، اور صبر والے اعمال میں سب سے بڑا عمل رمضان کے روزے ہیں۔ تربیت ہمیں دی جا رہی ہے صبح سے شام تک نہ کھانا نہ پینا، اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھنا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ پورے مہینے ہمیں اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ جب حلال سے رکنے کی تربیت ایک روزے دار کو ملی تو پورے سال حرام سے انشاءاللہ ضرور محفوظ رہے گا۔ انسان کمزور ہے، برائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کم سے کم حیوانگی کی حد تک یہ روزے دار نہیں جاتا حرام کاموں میں، درندگی کی حد تک یہ روزے دار نہیں جائے گا رمضان کے علاوہ پورے سال میں۔ انسان درندگی سے چاہے کہ میں محفوظ رہوں، حیوانیت سے محفوظ رہوں، تو وہ روزے کا، رمضان کے روزے کا اپنے آپ کو بھی پابند بنائے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو بھی بنائے۔ کیوں؟ انسانیت میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کے لیے خطرہ ہوں اگر مجھ میں انسانیت نہیں ہے، میں انسانیت کے لیے خطرہ ہوں اگر مجھ میں انسانیت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شہر المواسات، درد انسانیت رمضان کے روزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر ترغیب دی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندے کی روزی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، روزی میں، کاروبار میں برکتیں آتی ہیں۔ ایک روزے دار مسلمان جب دوسرے روزے داروں پر فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جیسے اس کا تعلق، اس کا معاملہ رحم کا ہوتا ہے، تو اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اور یہ مہربانی صرف پھر رمضان تک نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی مہربانیوں کا اور اپنے کاروبار اور کمائیوں میں برکتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر آگے فرمایا من فطر فیہ صائما، یہ شخص نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ جس نے افطار کرایا ایک روزے دار کو، اسے 3 ثواب مل گئے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس ایک افطار پہ اللہ نے اسے معاف کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جہنم سے براءت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کر دیا۔ یہ شخص جنتی ہے، اس نے جنت حاصل کر لی، اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور شہادت اللہ تعالیٰ نے اس کے نام لکھ دیا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، روزے دار کو روزے پہ اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دیتا ہے، اس روزے دار کو عزت دینے، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس افطار کرنے والے کو دے گا۔ جب اتنی بڑی فضیلت کا
اتنی بڑی فضیلت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہماری اکثریت فقراء کی ہے، غریبوں کی ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم روزے داروں کو افطار کرا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جذبے کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا۔ یعطی اللہ ھذا الثواب علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یہ ثواب اللہ تعالی ایک دودھ کے ایک گھونٹ پر، کھجور کے ایک ٹکڑے پر اور پانی کے ایک گھونٹ پر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھلانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک روزے دار کو عزت دی، آپ کو پتہ ہے یہ شخص روزے دار ہے، ایک کھجور لیا اس کو دے دی، یہ سارے ثواب آپ کو مل گئے۔ آپ نے پانی لیا، پانی اس کے سامنے کر دی، پورا گلاس میں نہیں، آدھا گلاس بلکہ ایک گھونٹ ہے، آپ نے پلا دی۔ روزے دار کو آپ نے عزت دی، روزے دار کی آپ نے خدمت کی، اس خدمت کے جذبے اور اس خدمت کے اظہار پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ثواب عطا کر دیا۔ اور فرمایا من اشبع صائما، ایک شخص نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سقى الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ جس طرح یہ جہاں ہے اسی طرح ایک جہاں قیامت بھی ہے، جو 100 سالوں پہ وہ جہاں مشتمل ہے۔ فرمایا کہ جس نے دنیا میں ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے حوض سے ایسا پانی اللہ پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، یہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ رحم بھی ہماری ضرورت ہے، مغفرت بھی ضرورت ہے، جہنم سے چھٹکارا یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہے جیسے رمضان میں عبادت کا جذبہ اول میں ہے تو آخر تک یہ جذبہ رہنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اپنے ملازم، اپنے ماتحت کا بوجھ اس مہینے میں ہلکا کرے گا، ہلکا کرے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کر دی، پہلے زیادہ کام لیتے تھے اب کام کم لے رہا ہے، بوجھ ہلکا کرنا، کیا ملے گا؟ اللہ نے اس شخص کو معاف کر دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ شخص جہنم رسید ہو سکتا تھا، لیکن اس ایک بڑی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں ہم سب کے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اصولوں کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان گزارنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ہے۔